انصاف کے بارے میں ہم روزانہ نہ جانے کتنے ٹاک شوز کر رہے ہیں. انصاف دینے والے پچھلے ہفتوں مہینوں کے اندر نہ جانے کتنے خط لکھ چکے ہیں. ملک کے اندر جتنی جوڈیشری کی کوریج ہوتی ہے میرے خیال میں اتنی پارلیمنٹ کی بھی کوریج نہیں ہوتی. لیکن جب آپ انصاف کا حال دیکھتے ہیں تو آپ کو آصف کی کہانی کے اوپر توجہ دینی ہوگی جس کو خود سوزی کرنی پڑی کیونکہ پچھلے 6 سال سے اس کا ایسا کیس جو وہ جیت چکا ہے مختلف لیولز پر اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اب وہ ایک جانکنی کے عالم میں ہسپتال میں موجود ہے. اس پر ہم لاہور سے رپورٹ دیں گے جو آپ یقیناً آپ کو دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل حالات کیا ہیں, دعوے کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کی زد میں دوبارہ نظر آتی ہے. ان کے اندرونی معاملات بھی ہیں. شعیب شاہین صاحب پروگرام کے ایک حصے میں ہمیں جوائن کریں گے. ان کی منہ ماری بلکہ مارا ماری ہوئی, اس پر بھی ان سے بات کریں گے کہ اب وہ معاملات تھم گئے ہیں یا نہیں, اور جو بانی ہیں کیا وہ لڑائی کروا کے خوش ہوتے ہیں یا صلح صفائی کروا کے خوش ہوتے ہیں. لیکن جو بڑا معاملہ ہے جس سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے, جس کے گیسٹ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں, وہ ایک نئی اپوزیشن آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی تک اپوزیشن کا جتنا معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے گرد گھومتا ہے, لیکن اب جے یو آئی نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی ہے. نئی اپوزیشن بمقابلہ حکومت, یہ ہے ٹائٹل. ہمارے پاس حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں, جے یو آئی ایف کے سینئر لیڈر جو آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں عادل شاہ زیب, صحافی تجزیہ کار, آپ کا بھی شکریہ. سعدیہ افضال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, صحافی تجزیہ کار, ان کا بھی شکریہ. اور مسلم لیگ نواز کے سینٹرل لیڈر بلال اظہرکیانی صاحب, آپ کا بھی شکریہ. کوئکلی حافظ صاحب, تو آپ خوش ہیں اس اپوزیشن کی پوزیشن سنبھالنے میں, یا وہ کہتے ہیں جس طرح کسی نے دھکا دے دیا آپ کو اور اب آپ وہاں پہ آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو پھر میں بھول جاتا ہوں, ایک تو ہمیں کسی نے دھکا نہیں دیا ہے, اور جو دھکا دینے والے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کس کا دھکا دیتے ہیں اور کدھر دھکا ہے. وہ اوپر کی طرف نہیں, پیچھے کی طرف دھکا ہے. وہ دھکا اس کو معذرت کے ساتھ دھکا اس کو کیا جاتا ہے جو اقتدار کے بھوکے ہیں, اور جمعیت علماء اسلام اقتدار کی بھوکی جماعت نہیں ہے. ٹھیک, اقتدار کی حوث ہے. بنیادی طور پر اصول ہے. اگر 25-18 کے الیکشن کو ہم نے داندلی کہا, اور ہم اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ہم سب اکٹھے تھے, تو پھر 8 فروری کی الیکشن کو بھی ہم نے داندلی کہا. لیکن جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے 25-18 کے بعد اور 8 فروری کو جو داندلی ہوا وہ تو برہنگی تھی. وہ سلیکشن تھا, یہ آکشن تھا. لیکن ہم نے سلیکشن پر بھی احتجاج کیا اور آکشن پر بھی کہا. انہوں نے سلیکشن پر کیا اور آکشن جب ان کے حق میں آیا تو انہوں نے زندہ باد کہا. لیکن آکشن کے جو بینیفیشری ہیں آپ کے مخصوص علاقوں میں, آپ کی پارٹی ایک نیشنلز کی آؤٹ لک ہے, وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے وہ ہم تو مجھ سے میرا موقف پوچھے. میرا موقف یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں یا میرے پاس آتے جاتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. کوئی اس کو تانا نہیں دے رہے ہیں, اس پر تنقید کر رہے ہیں. ہم اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں 8 فروری کو داندلی نہیں بلکہ داندلہ, الیکشن نہیں بلکہ آکشن, وہ خواہ خیبر پختونخوا میں ہو, خواہ پنجاب میں ہو, خواہ سندھ میں ہو, خواہ بلوچستان میں ہو, ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں. اور ہم نے اس دن بھی کہا اور آج بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا انتخابات میں نہ کوئی رول تھا, نہ آج الیکشن کمیشن کا فیصلوں میں کوئی رول, کوئی کردار, کوئی اختیار ہے. یا آج بھی ہم کہتے ہیں یہی صورتحال پارلیمنٹ کا ہے, یہی صورتحال پارلیمنٹ کا ہے. آج پارلیمنٹ کس چیز کی پارلیمنٹ ہے؟ کیا وہ قانون سازی جس میں غیر سیاسی اشرافیہ کی دلچسپی ہو, کیا حکومت اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کر سکتی ہے؟ 26 ایمنی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. جو بھی نہیں, 26ویں آپ نے سرکاری کی نا وہاں پہ, اس میں جن چیزوں کا راستہ ہم نے روکا, جس میں آرٹیکل 8 بھی شامل تھا وغیرہ وغیرہ, جن چیزوں کا فوجی عدالتیں اس میں شامل, جن چیزوں کا راستہ ہم نے روکا, وہی چیز حکومتی پارٹی اور حکومتی سپورٹر پارٹی, پیپلز پارٹی اپنے آپ کو حکومتی پارٹی نہیں کہتی ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہی ہے. ٹھیک, وہ حکومت میں بھی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہے. ان 2 پارٹیاں جو کچھ کر رہی تھی, یہ پارٹیاں, اس کا راستہ ہم نے اس وقت روکا. وہی کام انہوں نے سمپل قانون سازی سے وہ کروایا. آکشن والے ہیں آپ, کیا پہلے فارم 47 والے, اب آکشن والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے حافظ صاحب بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, نیچرلی جی ہی ہیز دا رائٹ ٹو ہز ویوز. آبویسلی میں اتفاق تو نہیں کرتا جی, مگر دیکھیے بات یہ ہے جو آپ نے بات کی, بنیادی بات یہ ہے
کہ JUIF کو اگر کسی کے ساتھ بھی اعتراض ہے تو بنیادی طور پہ سب سے پہلے ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ کسی بھی علاقے میں گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ تو انہی حلقوں میں ہوئی ہے جہاں پہ ان کا مقابلہ PTI کے ساتھ تھا. پنجاب تو ان کا بیٹل گراؤنڈ تھا نہیں. تو بنیادی طور پہ کوئی احتجاج بھی ہو تو ان کا پشاور میں بنتا ہے, اسلام آباد میں نہیں. تو پھر بھی بہرحال بات یہ ہے کہ آپ JUIF کی اپنی ایک پولیٹیکل پالیسی ہے, وہ جس سے بات کریں اور ملیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے بالکل صحیح کہا جو آپ اشارہ کر رہے تھے کہ JUIF کا اس میں کردار تھا. ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں ایک وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی, سو مچ سو کہ PTI نے بھی اس ٹائم پہ, سلمان اکرم راجہ صاحب یہ TV پہ یہ بات کہتے تھے کہ جناب یہ تو ہمیں اس پہ اب خاص اعتراض نہیں ہے جو آخری مسودہ بنا ہے, بس ہمارے اصولی طور پہ چونکہ ہم جس طریقے سے ہو ایسے اتفاق نہیں کرتے اس لیے ہم ووٹ نہیں ڈال رہے. تو ایک نیئر کنسنسس ڈاکیومنٹ ایک پاس ہوا. باقی دیکھیے جی اگر لیکن آپ کو کوئی پریشانی ہے کیونکہ PTI کے ساتھ تو ٹیکل آپ کر سکتے ہیں, آپ نے کوئی فارمولا بنایا ہوا ہے. JUI ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. میرے خیال سے طاہر صاحب ایک JUI کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جماعت کا اور نواز شریف صاحب کا ایک دہائیوں پر محیط ایک رشتہ تعلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سیاسی جماعتیں ہیں, ہمیشہ ہر موقع کے اوپر چاہے ہم اکٹھے ہوں یا علیحدہ ہوں, ہمیشہ سیاسی ڈائلاگ اور بات چیت کا ایک گنجائش بھی ہوتی ہے اور رستہ نکلتا ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم ریسنٹ مثال ہے کہ جہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹس ویری ڈفرنٹ بٹ ایونچولی ایک بڑے سیاسی ماحول کے ان کی کڑواہٹ میں بھی آپ کو مٹھاس ملتی ہے. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسی بات ہوئی نا, ہمیشہ میرے خیال سے JUIF اور PMLN کے درمیان آپ کو ہر قسم کے ماحول کے اندر بات چیت ہوتی نظر آئے گی. باقی they are in opposition right now, they're doing their politics. آرگومنٹ کا ٹون بڑا دلچسپ ہے. ذرا میں آپ سے پوچھوں گا سعدیہ کہ JUI ان اے وے ذرا ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے, وہ ایجوکیشنل بھی ہیں, زبردست اسپیکر بھی ہیں, ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کی PTI والی کنٹروورسیز بھی نہیں ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہیں تو سیاسی اینیملز. اور 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا حکومت نے بذریعہ JUI کامیابی بھی حاصل کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور مولانا صاحب کو جو سیاست آتی ہے وہ باقی جماعتوں میں ابھی شاید نہیں پائی جاتی ہے. مولانا صاحب پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے, اس کی تربیت ہی نہیں دی جاتی ہے جو مولانا صاحب نے اپنی جماعت میں دے رکھی ہے, یا جو مولانا صاحب جس درجے تک پہنچ چکے ہیں. اس کی خصوصیت کیا ہے اس سلیبس کی جو مولانا صاحب نے پڑھا ہوا ہے, جس کے ماسٹر ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے جہاں پہ ان کو لگے کہ اب یہاں دال گل سکتی ہے تو ابھی حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے مولانا صاحب بہت اس معاملے میں زیرک سیاستدان ہیں. ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ پاؤں رکھنا ہے, کون سی جگہ جانا ہے, کون سی جگہ نہیں جانا ہے. اب یہاں یہ جو تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے, اس میں گرینڈ اپوزیشن الائنس, دیکھنا یہ ہے کہ کیپٹن آف دا شپ کون ہوتا ہے. PDM بنی تھی, انہوں نے مولانا صاحب کو سربراہ بنا دیا تھا اس کا. مولانا صاحب کو کہا کہ سربراہ, بالکل ایسا ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ منقسم اس وقت آپ کو پتہ ہے نظر آتے ہیں. اب یہاں کیا ڈیسیجن ہوتا ہے؟ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, وہ 4 لوگ ہیں, 4 لوگ جاتے ہیں اڈیالہ جیل سے واپس آتے ہیں, اپنی ہی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مکر جاتے ہیں. کیا مولانا صاحب اس انوائرمنٹ میں اس تحریک کو لے کر چل سکتے ہیں, یا اگر کیپٹن آف دا شپ نہیں ہوتے ہیں تو کیا کسی کے انڈر کام کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے. یا کوئی ان کے انڈر کام کر سکتا ہے؟ ذرا آپ اس کے اوپر آئیے گا. اس پہ طاہر صاحب 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ مولانا صاحب کتنے سیریس ہیں اس کو اپوزیشن کرنے میں, یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. اگر وہ واقعی سیریس ہیں then بلال کیانی and his government has a trouble. مولانا صاحب کا ورکر جو ہے وہ PTI کا ورکر نہیں ہے جو 26 نومبر کو چلا گیا تھا وہاں سے. وہ اگر نکلیں گے تو then they have a trouble. لیکن وہ کیوں نہیں نکلیں گے؟ وہ اس لیے نہیں نکلیں گے کہ ان کا اصل مقابلہ کس سے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے, PMLN سے نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ان کی ٹرف پہ کون کھیل رہا ہے پچھلے 15 سالوں سے؟ کس کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ؟ ہلکا بائی ہلکا جائے تو PTI ہے. اور اس وقت جو ایک ملک کا ایک جو سیاسی سسٹم بنا ہوا ہے نا, وہ مولانا کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ اس میں PTI منقسم ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ مولانا کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. اگر مولانا کامیاب اپوزیشن کرتے ہیں, اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ مولانا نہیں ہوگا, PTI ہوگی.